السلام علیکم میرے پیارے ویورز اور لسنرز. تو کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ ملک اور ہم شروع کرتے ہیں اپنا شارٹ سا ناول ضد. از قلم عائشہ ملک. اشرف نے کہا، آرام سے بات کرو بلقیس، میری ماں سن لیں گی. بلقیس کہنے لگی، سنتی ہے تو سنے، میں ڈرتی ہوں تیری ماں سے؟ یہ میرا گھر ہے اور یہاں صرف میری مرضی چلتی ہے. رفت آپا باہر صحن میں بیٹھی بلقیس کی باتیں سن رہی تھی. رفت آپا کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہو گئے. وہ اٹھی اور گیٹ سے باہر نکل گئی. رفت آپا ایک نہایت سوبر خاتون تھی. محلے کی بچیوں کو قرآن پاک پڑھانا ان کا معمول تھا. اشرف رفت آپا کا بڑا بیٹا تھا اور ان کی ایک بیٹی تھی، زینت. رفت اپنے بیٹے اشرف کے ساتھ اسی گھر میں رہتی تھی. زینت کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی. اشرف کی 2 بیٹیاں تھیں. رفت آپا نے اپنی بیٹی زینت کی شادی ایک صاحب حیثیت گھر میں کر رکھی تھی. رفت آپا کا داماد ایک گورنمنٹ آفیسر تھا. دونوں بیٹے بھی پڑھ لکھ کر گورنمنٹ جاب پر لگ چکے تھے. بیٹی بھی 12ویں جماعت میں تھی. ادھر اشرف کی ایک بیٹی میٹرک کرنے کے بعد فارغ تھی، دوسری 12ویں جماعت میں تھی. بلقیس ایک تیز زبان عورت تھی. بڑوں کا ادب لحاظ نام کی چیز اس کے پاس سے نہیں گزری تھی. رفت آپا کو وہ آڑے ہاتھ لیتی تھی. زینت کے بڑے بیٹے ارحم کے رشتے کی بات چل رہی تھی، جو کہ رفت آپا کی بھائی کی پوتی تھی. ایمان ایک پڑھی لکھی خوبصورت خوش شکل لڑکی تھی. اسے رفت آپا نے ارحم کے لیے پسند کیا تھا. ثاقب صاحب جو رفت آپا کے داماد تھے، رفت آپا کی کوئی بات نہیں ٹالتے تھے. بلقیس کو جب سے ارحم اور ایمان کے رشتے کے بارے میں پتہ چلا تھا، اس نے خاندان میں ایک طوفان برپا کر رکھا تھا. رفت آپا سارا دن مدرسے میں بچیوں کو پڑھا پڑھاتی. رات کو گھر آتی تو بلقیس کے طعنے تشنے شروع ہو جاتے تھے. بلقیس اپنی بڑی بیٹی کنزا کو آواز دیتی، روٹی دے دادی کو، تیرا حق مار کے آ رہی ہے تیری دادی. کنزا نے کہا، میں نہیں دے سکتی کھانا دادی کو. اتنے میں اندر سے طوبہ باہر آئی. دادی کو کھانا گرم کر کے دیا، چائے بنا کے دی. پاس بیٹھ کر دادی سے باتیں کرنے لگی. بلقیس اور کنزا کی باتیں. رفت آپا زہر کی گھونٹ پی کر رہ جاتی تھی. طوبہ ایک خوش شکل اور معصوم سی لڑکی تھی. طوبہ کی بلقیس سے بالکل نہیں بنتی تھی. طوبہ اپنی دادو اور پپو سے بہت پیار کرتی تھی. اگلے دن صبح رفت آپا فجر کی نماز کے لیے اٹھی تو اشرف صحن میں پریشان بیٹھا تھا. بیٹے کو پریشان دیکھ رفت آپا سے رہا نہ گیا. بولی، کیا بات ہے اشرف، کیوں پریشان ہو؟ اشرف بولا، اماں جوان بیٹیوں کا باپ ہوں، پریشان کیوں نہ ہوں؟ رفت بولی، کوئی بات نہیں بیٹا، اللہ پر توکل رکھ. اشرف نے کہا، ماں اللہ پر توکل ہی تو ہے، میری تو ماں اپنی پوتیوں کے بارے میں نہیں سوچ رہی. رفت آپا خاموش ہو گئی. اشرف، میں دشمن نہیں ہوں اپنی بچیوں کی، ہماری بچیوں کے مزاج اور ہیں. ارحم بہت سنجیدہ لڑکا ہے. کنزا اور راہم کا مزاج بالکل بھی نہیں ملتا. ایسے رشتے بالکل کامیاب نہیں ہوتے. بیٹا، اماں آپ نے کوشش بھی تو نہیں کی نا. تجھے کیا لگتا ہے اشرف، میں اپنی بچیوں کے لیے کوشش نہیں کروں گی؟
اماں آپ ثاقب بھائی سے بات تو کرتی، آپ کی بات نہیں ٹالتے وہ۔ بیٹا میں نے زینت سے بات کی تھی کنزا کے بارے میں، زینت نے کہا کنزا اور راحم کا مزاج بالکل نہیں ملتا، یہ رشتہ زندگی بھر کیسے چلے گا؟ بیٹا اللہ میری بچیوں کے نصیب بہت اچھے کرے گا، تم پریشان نہ ہو، بہن کی خوشی میں خوش ہو اور بلقیس کو سمجھاؤ۔ ابھی رفت آپا نے بلقیس کا نام ہی لیا تھا کہ بلقیس کی پیچھے سے آواز آئی، ہاں ہاں اور کر لو میری برائیاں، بھلا تو تم ہمارا کیا ہی کر سکتی ہو، چلو برائی ہی صحیح، بغل میں چھری اور منہ میں رام رام ہے۔ اماں تمہارے اشرف صاحب، میں نے کہا تھا تمہاری اماں سے مجھے کچھ بھی بعید نہیں۔ اشرف بولا بلقیس زبان بند کر، صبح کا وقت ہے، میری زبان بند کر، مر ہی جاؤں میں، میری ہی زبان بند کرواؤ، دعا کرو مر ہی جاؤں میں، کیونکہ مجھ سے تو اپنی بچیوں کا یہ حال دیکھا نہیں جاتا۔ اس بڑھیا کو عقل نہیں ہے، اپنی پوتیاں جوان گھر میں بیٹھی ہیں اور لوگوں کی بچیوں کے رشتے کراتی پھرتی ہے۔ اشرف بولا تو فکر نہ کر، اللہ وارث ہے میری بچیوں کا، اور کل زینت کے گھر منگنی پر جانا ہے۔ بلقیس بولی میری جاتی ہے جوتی اس کے گھر، بلقیس ایک بد دماغ عورت تھی، تم اکیلی جاؤ گی؟ اماں اشرف بھی نہیں جائے گا، منگنی میں بول دینا امیر زادی سے جا کے مر گیا تیرا بھائی اور بھابھی۔ رفت بولی اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہی ہو بیٹی؟ اماں یہ پوچھے کسی اور پر ڈالنا۔ اشرف صاحب میں نے کہہ دیا ہم میں سے کوئی نہیں جائے گا منگنی میں۔ اشرف نے خاموشی سے گردن جھکا لی۔ شام ہوئی، رفت آپا تیار ہو کے بیٹھی، بیٹے کا انتظار کری تھی۔ بلقیس بولی اماں ٹائم سے چلی جاؤ، رات ہوگی تو اکیلی کیسے جاؤ گی؟ یہاں سے کسی نے نہیں جانا۔ رفت آپا اٹھیں اور زینت کی طرف چل دیں۔ زینت کی طرح گھر منگنی کی تقریب عروج پر تھی۔ زینت نے ماں کو اکیلے دیکھ کر پوچھا اماں بھائی بھابھی نہیں آئے؟ میں نے تو بچیوں کو بھی کہا تھا۔ رفت آپا بولی زینت خاموش رہو، وہاں سے کوئی نہیں آئے گا۔ زینت نے کہا اماں لوگ کیا سوچیں گے، ایک ہی بھائی ہے میرا، وہ بھی میرے بیٹے کی خوشی میں شامل نہیں ہوا، انہیں میں لینے جاؤں گی، میں خود جاؤں گی انہیں لینے۔ رفت نے زینت کو بہت منع کیا لیکن زینت نہیں رکی۔ زینت اپنے چھوٹے بیٹے راحیل کے ساتھ بھائی کے گھر پہنچ گئی۔ جیسے ہی دہلیز پر قدم رکھا بلقیس کی آواز نے زینت کے قدموں کو وہیں روک دیا۔ رک جاؤ وہیں، کیا لینے آئی ہو ادھر؟ زینت نے بلقیس کی طرف دیکھا اور بولی بھابھی کس بات پر ناراض ہیں آپ؟ بلقیس بولی تم روٹی کو چوٹی کہتی ہو، تمہیں نہیں پتہ؟ بلقیس کے تیور کچھ ٹھیک نہ تھے۔ زینت آگے بڑھ کر صوفے پر بیٹھی اور بولی بھابھی یہ نصیب کی بات ہے، میرے بیٹے کا نصیب آپ کے گھر سے نہیں جڑا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ نہیں زینت، قصور تو میرا ہے، جاؤ اپنی خوشیاں انجوائے کرو، ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو۔ نہیں بھابھی، میری خوشیاں میرے بھائی اور بھابھی کے بغیر تو ادھوری ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ بھابھی ایسا نہ کہیں، میرے سسرال والے کیا سوچیں گے، ایک ہی بھائی ہے وہ بھی نہیں آیا تو کیا بھائی اپنی بیٹی کی خوشیاں روند کے آ جائے تیرے گھر؟ اپنی بیٹی کو کیا منہ دکھاؤں میں؟ ایسی کوئی بات نہیں بھابھی، میری اپنی بچیاں ہیں، اپنی ہوتی تو غیروں کو ماتھا نہ لگاتی۔ تو بڑی چھوڑ کر تو نے تو چھوٹی کی طرف بھی نہیں دیکھا، جو تیری بڑی لاڈلی تھی۔ بھابھی وہ تو ابھی بھی میری لاڈلی ہے، لاڈلی ہوتی تو یہاں نہ ہوتی، اس کو تو لے جا چکی ہوتی۔ بھابھی میں اسے ہی لینے آئی ہوں۔ بلقیس کے تیور بدلے، فوراً بولی کیا مطلب؟ بھابھی آپ میری توبہ میں راحیل کے لیے میری جھولی میں ڈال دیں۔ بلقیس بولی توبہ کیوں، کنزا کیوں نہیں؟ زینت کچھ کہتی کہ اس سے پہلے ہی اشرف کی آواز آئی، بہن جیسے تمہاری مرضی،
طوبہ اور کنزہ دونوں تمہاری بیٹیاں ہیں۔ جی جی بھائی جان، میری جان آپ کدھر رہ گئے تھے؟ میری آنکھیں تھک گئیں آپ کی راہ دیکھتے۔ زینت ہم آ رہے ہیں، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ بھائی میں سارا سامان لے کے آئی ہوں۔ کیسا سامان؟ زینت ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے بولی۔ بھائی یہ طوبہ کی منگنی کا سامان ہے، میں نے سب کچھ پہلے ہی سوچ رکھا تھا، سب کچھ ریڈی ہے، میں طوبہ کو لے کے جا رہی ہوں پارلر۔ ہانیہ بھی وہی ہیں، راحیل لے آئے گا دونوں کو واپسی پہ۔ اشرف صاحب بولے ٹھیک ہے آپ لے جائیں۔ بلقیس دانت پیس کر رہ گئی۔ بلقیس نے آگے بڑھ کر سارا سامان جلدی سے اٹھایا، کھول کر دیکھنے لگی۔ اشرف صاحب بولے چلو بیگم جلدی کرو، کنزہ کو تیار کرو، دیر ہو رہی ہے، 6 تو بج چکے ہیں۔ اشرف صاحب ٹھیک ہے، اپنی بہن کی حرکت دیکھیے، کنزہ کو بھی ساتھ پارلر لے جاتی، کنگلی ہو گئی تھی۔ اپنے بیٹی کے لیے کتنی بھاری انگوٹھی بنوائی ہے۔ بلقیس خدا کا خوف کھاؤ، یہ تمہارے داماد کے لیے ہے یہ انگوٹھی۔ کنزہ باپ کی طرف غصے سے دیکھ رہی تھی۔ بلقیس نے کنزہ سے کہا تو فکر نہ کر میری بیٹی، شادی تو تیری ہی ہوگی راحیل سے، یہ تیری ماں کا وعدہ ہے تجھ سے۔ زینت گھر واپس پہنچی۔ رفعت آپا بیٹی کا انتظار کری تھی، بولی میں نے تجھے کہا تھا نا زینت بلقیس نہیں آئے گی، تو نے یوں ہی وقت برباد کیا۔ زینت نے کہا نہیں اماں، بھائی بھابھی آ رہے ہیں۔ رفعت آپا حیرت انگیز آنکھوں سے زینت کو دیکھ رہی تھیں، پوچھنے لگی کیسے بیٹے، وہ کیسے مان گئے؟ اماں یہ بھی ایک سرپرائز ہے، تھوڑی دیر ویٹ کرو پتہ چل جائے گا۔ رفعت آپا انتظار کرنے لگیں۔ راحم کے سسرال والے بھی پہنچ چکے تھے۔ رفعت آپا نے زینت سے پوچھا بیٹی بھائی کو کال کر کے پہنچے نہیں ابھی وہ دونوں؟ ماں بیٹی بات کر رہی تھیں کہ اشرف کی آواز آئی، اماں جان مبارک ہو آپ کو، اور مٹھائی کا ڈبہ رفعت آپا کے ہاتھ میں تھما دیا۔ رفعت آپا حیرت انگیز نظروں سے اپنے بیٹے اشرف کو دیکھ رہی تھی، بولی بہن کو مبارکباد دو نا بیٹے، مجھے کیوں دے رہے ہو؟ ماں جی آپ کی پوتی کی منگنی آپ کی مبارک آپ کو نہ دوں؟ میری پوتی کی منگنی؟ میری کون سی پوتی کی منگنی ہے؟ زینت اماں کو نہیں بتایا؟ نہیں اشرف بھائی، میں آپ کا انتظار کری تھی، میں نے سوچا اکٹھے سرپرائز دیں گے اماں کو۔ اماں آپ کو بہت بہت مبارک ہو طوبہ اور راحیل کی منگنی کی۔ کیا سچ میں؟ رفعت آپا تو پوری طرح کھل اٹھی تھیں۔ اللہ یہ کیسے ہو گیا؟ بیٹی تو نے تو میرے دل کی خواہش پوری کر دی۔ ارے اشرف جیتا رہے تو۔ رفعت آپا نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور بہت دعائیں دیں۔ ارے میری پوتی کدھر ہے، میری چندہ کدھر ہے؟ اماں آ رہی ہے۔ ہانیہ کے ساتھ پارلر میں ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، مجھے ایک ساتھ اتنی خوشیاں نصیب کی، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ رفعت آپا نے آگے بڑھ کر بلقیس کو مبارکباد دی۔ بلقیس نے بے دلی سے خیر مبارک کہا اور بولی اماں مبارک تو آپ کو ہو، آپ کی چہیتی کی منگنی ہوئی ہے آپ کی لاڈلی کے گھر۔ ہاں بلقیس، آج تو جو کہے وہی ٹھیک ہے۔ ہاں اماں، آج تو بلقیس کو ساتھ خون بھی معاف ہے، آج اماں کی خواہش جو پوری ہونے جا رہی ہے۔ ہاں بلقیس ٹھیک کہہ رہی ہے آج میری دلی خواہش پوری ہو رہی ہے۔ کنزہ کی جانب دیکھتے ہوئے رفعت آپا بولی اللہ میری کنزہ کے نصیب بھی اسی طرح کھولے، اللہ میری کنزہ کے لیے بھی کوئی شہزادہ بھیج دے۔ راحیل تو پہلے سے ہی طوبہ کو بہت پسند کرتا تھا۔ راحم پارلر سے طوبہ اور ہانیہ کو لے کر گھر آیا۔ گاڑی گیٹ پر کھڑی ہوئی، جیسے ہی طوبہ گاڑی سے باہر آئی، بلقیس اور کنزہ پھٹی آنکھوں سے طوبہ کو دیکھ رہی تھیں۔ کنزہ تو حسد کے مارے جل بھن گئی تھی۔ دونوں بیٹیوں کی منگنی کی رسم پوری ہوئی۔ رفعت آپا خوشی خوشی گھر پہنچی تو گھر میں ایک طوفان برپا
تھا کنزا نے پورا گھر سر پر اٹھا رکھا تھا۔ کنزا بولی، اماں اس میسنی نے دادی کے ساتھ مل کر یہ سب کیا ہے، میں ان دونوں کو نہیں چھوڑوں گی۔ رفعت آپا کمرے میں آئی اور بولی، کنزا تمہیں شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ کنزا بولی، دادی مجھے کس بات کی شرم آئے؟ تم دونوں دادی پوتی کو میرے ارمانوں کا قتل کیا، میں تم دونوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اشرف بولا، کنزا اماں سے تمیز سے بات کرو۔ رفعت آپا بولی، اشرف میں تو سوچ رہی تھی کل زینت کی طرف کی پوری فیملی کو دعوت پر بلائیں، یہاں تو نیا ہی تماشا شروع ہے۔ اشرف بولا، اماں جیسے آپ کو ٹھیک لگتا ہے آپ کریں، یہاں کوئی کچھ نہیں بولے گا، میں ان دونوں ماں بیٹیوں کو دیکھ لوں گا۔ ہاں اشرف بیٹا، بہن کو فون کر اور بول کل اپنی فیملی کے ساتھ ہماری طرف کھانے پر آئے، ہمارا بھی تو کچھ حق بنتا ہے نا۔ جی جی اماں، کیوں نہیں۔ وہ بلقیس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اشرف بولا، بلقیس بیگم کل زینت آپا کھانے پر آ رہی ہیں، کھانے کا اہتمام کرو۔ خاموشی سے کنزا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کنزا بولی، اس گھر میں کوئی نہیں آئے گا۔ ادھر سے اشرف صاحب آگے بڑھے اور کھینچ کر زوردار تھپڑ کنزا کے منہ پر رسید کر دیا۔ بلقیس کے تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ رفعت آپا آگے بڑھی اور بولی، اشرف یہ کیا حرکت ہے تمہاری؟ اشرف بولا، اماں جان ان دونوں ماں بیٹیوں کی طبیعت صاف ہونے والی ہے، مجھے کرنے دیں، آپ نہ بولیں۔ بیچ میں بلقیس خاموشی سے کچن میں نکل گئی۔ کنزا روتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ بلقیس کو اشرف صاحب لیکن وہ موقع کی مناسبت سمجھتے ہوئے خاموش رہی۔ رفعت آپا نے سل بٹے پر قیمہ پیس کر کباب اور کوفتے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیے، میٹھے میں کھیر بنائی جو کہ دونوں نواسوں کو شدید پسند تھی۔ اشرف جا کے بازار سے بیکری کا سامان لے کر آیا، کھانے کا بہت اچھا اہتمام کیا، مگر کنزا کچھ اور ہی سوچے بیٹھی تھی۔ اگلے دن صبح رفعت آپا اٹھ کر کھانا تیار کرنے میں بلکہ اس کی مدد کرنے لگی۔ طوبہ بہت خوش تھی، لیکن کنزا سے طوبہ کی خوشی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ شام ہوئی، زینت بیگم کی پوری فیملی کھانے پر آئی، سب نے مل کر کھانا کھایا۔ ثاقب صاحب اپنی ساس کے ہاتھ کے بنے کباب کھا کر بولے، اماں جان آج بھی آپ کے ہاتھ کے ذائقے میں کا کوئی جواب نہیں۔ ہاں بھائی، تو اپنے بیٹے کے ساتھ سسرال بھی آیا کروں گا، چلیں بیٹے کے ساتھ، باپ کا بھی تو سسرال ہے نا، دونوں کی خدمت کریں گی دونوں کی ساسیں۔ اشرف بھائی کھلکھلا کر ہنسے اور بولے، کیوں نہیں بھائی جان، زہے نصیب، یہ دروازے آپ کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں، آپ کو آنے کے لیے بیٹے کے بہانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا بھائی آپ کی خدمت کے لیے ہمیشہ حاضر ہے۔ ثاقب صاحب نے اٹھ کر اشرف کو گلے سے لگایا اور بولے، نہیں بھائی، اب ہماری رشتہ داری اور بھی گہری ہو گئی، نہ میں نے پہلے کبھی تمہیں غیر سمجھا تھا اور اب تو ہمارا ڈبل رشتہ ہو گیا۔ سب بہت خوش تھے سوائے کنزا کی۔ زینت بیگم نے آج طوبہ کو اپنے خاندانی کنگن پہنائے، بولی، یہ میری ساس نے مجھے دیے تھے، حق تو میری بڑی بہو کا ہے، لیکن ثاقب صاحب کا حکم ہے کہ یہ میری طوبہ کو دیے جائیں۔ جیسے ہی زینت نے کنگن طوبہ کے ہاتھ میں پہنائے، کنزا کپوں میں چائے ڈال رہی تھی۔ کنزا سے یہ برداشت نہ ہوا، کنزا نے چائے والی چینک ہاتھ سے چھوڑ دی، گرم گرم چائے کنزا کے پاؤں پر گری اور کنزا نے زوردار چیخ ماری۔ پاس ہی راہیل کھڑا تھا، اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر کنزا کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کے پاؤں پر پانی بہانے لگا۔ راہیل نے کنزا کو اٹھایا اور روم میں لے گیا۔ طوبہ کنزا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کنزا طوبہ کی خوشی کو گرہن لگا چکی تھی۔ اشرف نے بات کو سنبھالتے ہوئے کچھ نہیں کہا، اس کے ہاتھ سے چائے گر گئی تھی، بلکہ اسے دوائی لگا دیتی ہوں، جاؤ طوبہ تم چائے بنا لو۔ طوبہ بس جلدی کچن میں آئی اور چائے بنانے لگی۔ طوبہ یہ جانتی تھی کنزا نے یہ حرکت جان بوجھ کے کی ہے۔ طوبہ نے چائے بنا کر جب راہیل کو دینے کمرے میں گئی تو راہیل کنزا کے پاؤں پر اپنے ہاتھوں سے کریم لگا رہا تھا۔ کنزا نے سامنے سے آتے طوبہ کو دیکھا
تو کنزا راحیل کے اوپر جھک گئی، جو کہ بیڈ کے پاس کنزا کے پاؤں میں بیٹھا کریم لگا رہا تھا۔ جب طوبیٰ کمرے میں داخل ہوئی تو اسے لگا کنزا نے راحیل کو گلے لگایا ہوا ہے۔ کنزا کمرے میں آنے کی بجائے طوبیٰ الٹے پاؤں باہر نکل گئی۔ کنزا یہ سب کچھ آئینے میں سے دیکھ رہی تھی، جو وہ دکھانا چاہ رہی تھی طوبیٰ کو، طوبیٰ نے وہی دیکھا تھا۔ طوبیٰ کے دماغ میں غلط فہمی کی چنگاری جل چکی تھی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد اشرف کنزا کے کمرے میں اور بولا، یہ تم نے کیا حرکت کی ہے؟ میں سب جانتا ہوں کنزا۔ کنزا بولی، بابا جان میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کوئی جان بوجھ کے چائے تو نہیں گرائی نا، میرے ہاتھ سے گر گئی تھی۔ اشرف بولا، اللہ کرے تم جو کہہ رہی ہو وہی سچ ہو، حالانکہ مجھے پتہ ہے تم جھوٹ بول رہی ہو۔ اشرف اپنی بیٹی کی حرکتوں کو جانتا تھا۔ طوبیٰ کی خوشیاں اداسی میں بدل چکی تھیں، اس کے چہرے پر بالکل بھی خوشی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب کنزا اکثر فون پر میسیجز کرتی رہتی تھی، ہر وقت کال پر رہتی تھی۔ طوبیٰ کو یہ بات اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ ایک رات طوبیٰ کے موبائل سے راحیل کو میسیج آیا۔ طوبیٰ نے راحیل سے کبھی فون یا میسیج پر بات نہیں کی تھی۔ راحیل بہت حیران تھا، اسے لگا شاید اس کی منگیتر ہے، اسی لیے طوبیٰ نے میسیج کیا ہے۔ راحیل نے فوراً سے طوبیٰ کو رپلائی کیا۔ کافی دیر بعد کرنے کے بعد لاسٹ میسیج راحیل کو جو آیا، اسے ملنے کو بلایا تھا۔ راحیل نے پوچھا کب اور کہاں ملنا ہے۔ طوبیٰ کے موبائل سے رپلائی آیا، کل دادو مدرسے میں ہوں گی، اماں اور آپی بازار جا رہی ہیں، تم 3 بجے دوپہر گھر آ جانا۔ راحیل نے اوکے کا میسیج کیا۔ راحیل موبائل چارجنگ پر لگا کر روم سے باہر نکل گیا۔ وانیا کو ایک کال کے لیے راحیل کا موبائل چاہیے تھا۔ اس نے بھائی کا موبائل چارجنگ سے اتارا۔ جیسے ہی کال کرنے کے لیے موبائل اوپن کیا تو طوبیٰ کے نمبر سے میسیج دیکھے۔ وانیا بہت حیران تھی، کیونکہ طوبیٰ کبھی بھی کسی سے میسیج پر بات نہیں کرتی تھی۔ خیر اس نے اتنا نوٹس نہیں کیا۔ اگلے دن دوپہر 3 بجے راحیل، جو کہ ایک اچھی پرسنالٹی کا مالک تھا، اسکن فٹنگ بلیک پلین ٹی شرٹ پہن کر تیار تھا۔ وانیا نے بھائی سے پوچھا، کدھر کی تیاری ہے آپ کی؟ راحیل بولا، اپنے ایک دوست سے ملنے جا رہا ہوں۔ وانیا مسکرائی اور بولی، بھائی آج سے پہلے تو آپ اتنے تیار کبھی نہیں ہوئے۔ راحیل بولا، ہاں آج کچھ خاص دوست ہے جس سے ملنے جا رہا ہوں۔ وانیا نے راحیل کا مذاق اڑایا۔ راحیل وانیا سے بات کرتا کرتا گیٹ سے باہر نکل گئی۔ جب راحیل طوبیٰ کے گھر پہنچا تو مین گیٹ کھلا تھا۔ راحیل نے دروازہ ناک کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی، دروازہ کھولا اور اندر انٹر ہو گیا۔ پورے گھر میں راحیل کو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن طوبیٰ اور کنزا کے کمرے سے ٹی وی کی آواز آ رہی تھی۔ کمرے کی لائٹ بند تھی۔ راحیل سمجھ گیا طوبیٰ روم میں ہے۔ راحیل سیدھا روم میں انٹر ہوا۔ راحیل کے روم میں انٹر ہوتے ہی روم کا دروازہ بند ہو گیا۔ اندھیرے کی وجہ سے راحیل کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ راحیل اندھیرے میں کھڑا طوبیٰ کو آواز دے رہا تھا، کدھر ہو طوبیٰ تم؟ مجھے نظر نہیں آ رہی، لائٹ تو جلاؤ یار۔ ابھی راحیل یہ بات کر ہی رہا تھا کہ راحیل کو سامنے سے آ کر کسی نے گلے لگایا۔ راحیل بہت حیران ہوا۔ راحیل اپنی باہوں کو پیچھے کرتے ہوئے بولا، طوبیٰ یہ تم ہو؟ میں نہیں جانتا تھا تم اتنی رومانٹک ہو۔ اچھا یار لائٹ تو جلانے دو، میں تمہارا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایسے ہی راحیل نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ صحن سے باتوں کی آوازیں آنے لگی۔ راحیل کچھ پریشان ہوا۔ اتنے میں کنزا نے شور مچا دی، چھوڑ دو مجھے، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑو مجھے۔ راحیل کے تو پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ جب راحیل کو پتہ چلا وہ طوبیٰ نے کنزا ہے، شور کی آواز سنتے بلقیس نے دھڑام سے دروازہ کھولا۔ سامنے کا منظر دیکھ کے طوبیٰ کے حواس جاتے رہے۔ راحیل حیران و پریشان بت بنا کھڑا تھا۔ بلقیس نے راحیل کو جب کنزا کے ساتھ ایسی حالت میں دیکھا تو کوہرام برپا کر دی۔ طوبیٰ کو تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ سکتے کی حالت میں
اپنی محبت لوٹتے دیکھ رہی تھی۔ راحیل کچھ بولتا اس سے پہلے رفعت آپا روم میں آ گئی۔ راحیل کو دیکھ کر بولی، بیٹے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ راحیل جلدی سے رفعت آپا کے پاس آ کھڑا ہوا، بولا، نانو جان مجھے نہیں پتہ یہ سب کیا ہوا ہے، مجھے تو طوبا نے بلایا تھا۔ بلقیس بولی، کیا بکواس کر رہے ہو لڑکے، طوبا تو میرے ساتھ تھی، تمہیں کس وقت بلا لیا؟ اس نے کنزا موقع کی مناسبت دیکھتے ہوئے فوراً بولی، دادو راحیل نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ بلقیس بولی، راحیل میں تمہیں جان سے مار دوں گی، تم نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ تم نے میری بیٹی کی عزت کو ہاتھ ڈالا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اتنے میں اشرف صاحب آ پہنچے۔ سارا ماجرا دیکھ کر اشرف صاحب بولے، یہ سب کیا ہے راحیل؟ شرم کے مارے نظریں نہیں اٹھا پا رہا تھا ماموں کے سامنے۔ بلقیس بیگم نے تو واویلا مچا رکھا تھا۔ بلقیس بولی، اشرف دیکھا اس لڑکے کی حرکت، اس نے میری بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، میں ابھی پولیس کو بلاؤں گی۔ اشرف بولا، بلقیس بکواس بند کر، اماں جان یہ سب کیا ہے؟ رفعت آپا راحیل کی جانب مڑی اور بولی، راحیل تم یہاں کس لیے آئے تھے؟ راحیل نے کہا، نانو جان مجھے اپنی اماں کی قسم مجھے طوبا کا میسج آیا تھا تو طوبا نے خود مجھے ملنے کو بلایا تھا۔ رفعت آپا بولی، یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ نانو جان آپ کو یقین نہیں آتا نا تو میرا موبائل دیکھ لیں۔ راحیل نے جلدی سے موبائل جیب سے نکالا اور رفعت آپا کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اشرف نے بھی اماں کے ہاتھ سے موبائل پکڑا اور میسج دیکھے۔ موبائل میں طوبا کے نمبر سے ہی میسج تھے۔ بلقیس بولی، یہ بھی اس لڑکی کی کوئی سازش ہے، اس کے ماں باپ کو جلدی بلاؤ۔ کنزا نے فوراً زینت اور ثاقب کو کال کی۔ وہ بولے، جلدی سے گھر آئیں، آپ کو رفعت آپا بلا رہی ہیں۔ زینت جلدی سے ثاقب کے ساتھ اشرف بھائی کی طرف پہنچی۔ جیسے ہی زینت صحن میں داخل ہوئی تو سامنے راحیل کو دیکھ کے زینت کی عقل دنگ رہ گئی۔ زینت نے راحیل سے بولا، راحیل تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بلقیس نے جلتی پر نمک کا کام کیا اور بولی، یہی تو پوچھنے کے لیے میں نے تمہیں بلایا ہے کہ تیرا بیٹا میرے گھر کیا کر رہا ہے، ماموں کے سر میں خاک ڈالنے آیا ہے۔ زینت نے بلقیس کی باتیں سنی تو سکتے میں آ گئی۔ ثاقب صاحب آگے بڑھے اور بولے، راحیل تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ راحیل نے کہا، بابا جان میں آپ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، طوبا کے موبائل سے میسج آیا تھا، طوبا نے مجھے آج یہاں ملنے کے لیے بلایا تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو گھر میں کوئی نہیں تھا، طوبا کے کمرے سے ٹی وی کی آواز آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا تو کسی نے پیچھے سے دروازہ بند کر دیا۔ ابھی راحیل بول ہی رہا تھا کہ بلقیس نے ایک زوردار تھپڑ راحیل کے منہ پر رسید کر دیا اور بولی، بکواس کرتا ہے، میری بیٹی پر الزام لگاتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ میری بیٹی کی عزت خراب کرنے آئے تھے اور اب جب تم پکڑے گئے ہو تو میری بیٹی پر اتنے گندے اتنے گھٹیا الزام لگا رہے ہو۔ زینت سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ یا اللہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا؟ امی جان میں کچھ نہیں جانتا، کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ۔ اشرف نے کہا، زینت تم راحیل کو ساتھ لو اور گھر چلی جاؤ، میں سچ کا پتہ لگاتا ہوں۔ کہ بلقیس بھاگ کر دروازے میں آ کھڑی ہوں اور بولی، میری لاش سے گزر کر یہ لڑکا باہر جائے گا، میری بیٹی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی، میں اس کو یہاں سے بھاگنے نہیں دوں گی۔ زینت تمہیں بھی فیصلہ کرنا ہوگا، یہاں تو تم کنزا اور راحیل کا نکاح پڑھواؤ گی، نہیں تو میں بھی پولیس بلانے لگی ہوں۔ اشرف حیرت سے اپنی بیوی کی باتیں سن رہا تھا۔ زینت جلدی سے بھائی کے پاس آئی اور بولی، بھائی جان خدا کے لیے ایسا ظلم نہ کرے، میرے بیٹے کبھی بھی ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے جو وہ اپنی ماں کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا۔ بلقیس بولی، تو کیا میری بیٹی جھوٹ بول رہی ہے؟ یا جو ہم نے آنکھوں سے دیکھا وہ جھوٹ تھا؟ اشرف ابھی اپنی بہن سے بات کرنے ہی لگا تھا کہ بلقیس نے زور زور سے شور مچانا شروع کر دیا۔ وہ محلے داروں کو جمع کرنے کی کوشش کری تھی۔ زینت نے بلقیس کے سامنے ہاتھ جوڑے، بھابھی خدا کے لیے شور مت مچائیں، لوگ کیا سوچیں گے میرے بیٹے کے بارے میں؟ بلقیس بولی، سوچتے ہیں تو سوچتے رہیں، تمہارے بیٹے کو کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ جیسے ہی بلقیس باہر دروازے کی طرف جانے لگی تو اشرف کی گرجدار آواز نے بلقیس کو روک دیا۔ بلقیس اگر تمہاری آواز دہلیز سے باہر گئی تو میں تمہیں یہیں کھڑے کھڑے طلاق دے دوں گا، پھر اپنی بیٹی کے ساتھ
ابھی اپنا نیا گھر بسا لینا۔ یہ آواز سننی تھی کہ بلقیس پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ پھٹی آنکھوں سے اشرف کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، اشرف صاحب، یہ آپ کیا کرے ہیں؟ اشرف نے کہا، میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں۔ راحیل، مجھے اپنا موبائل دو۔ اشرف نے راحیل سے موبائل پکڑا اور سارے میسیجز نکالے۔ میسیج کا ٹائم دیکھا اور بولا، کل رات 9 سے 10 کے درمیان تو طوبیٰ کچن میں تمہارے ساتھ تھی۔ میسیج کب اس نے کی ہے؟ جہاں تک مجھے پتہ ہے طوبیٰ کا موبائل تو ہر وقت اس کے روم میں ہوتا ہے۔ پھر یہ میسیجز کس نے کیے؟ کنزا کی تو جیسے جان ہی نکل گئی تھی باپ کی بات سن کر۔ بلقیس بولی، آپ اپنی بیٹی پر شک کر رہے ہیں؟ اشرف نے کہا، تم خاموش رہو بلقیس۔ کنزا، سامنے آؤ، مجھے میری بات کا جواب دو۔ کل جب طوبیٰ کچن میں تھی تم کہاں تھی؟ کنزا بولی، میں صحن میں تھی، دادی جان کے پاس۔ اشرف بولا، ابھی بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آ رہی تم؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ مجھے سچ پتہ چل چکا ہے۔ میں جانتا ہوں یہ سب کچھ تم ماں بیٹی کی کرتوت ہے۔ زینت باجی، ثاقب بھائی، آپ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ میں جانتا ہوں راحیل کا کوئی قصور نہیں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اشرف بولا، بلقیس، کوئی اپنی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا کر سکتا ہے؟ طوبیٰ اور کوئی نہیں، تمہاری سگی بیٹی ہے۔ تم نے اپنی سگی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ مانا کہ تمہیں کنزا سے بہت پیار ہے، لیکن اپنی بیٹی کے پیار میں اتنی اندھی ہو گئی کہ دوسری کا گھر برباد کرنے چلی ہو۔ مجھے تو تمہیں رکھنا ہی نہیں اس گھر میں۔ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ آج سے میری صرف ایک ہی بیٹی ہے، تم سے اور تمہاری بیٹی سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی بڑا قدم اٹھا لوں، میرے گھر سے دفع ہو جاؤ۔ اشرف کی بات سن کر بلقیس اشرف کے پاؤں میں آ گری اور بولی، اشرف، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں بیٹی کی محبت میں اندھی ہو گئی تھی، یہ بھول گئی تھی کہ طوبیٰ بھی میری بیٹی ہے۔ مجھے اپنے گھر سے مت نکالو، تم جیسا چاہو گے میں ویسے ہی کروں گی۔ رفعت آپا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی، خدا کے لیے امی مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے ساتھ بھی بہت غلط سلوک کیا۔ اپنے بیٹے سے کہیں مجھے گھر سے مت نکالے۔ بلقیس کو روتے گڑگڑاتے دیکھ زینت بولی، چلے بھائی، جو ہوا بھول جائیں، معاف کر دیں بھابھی کو۔ یہ سننا تھا کہ کنزا بھاگ کر چھت پر چلی گئی۔ ابھی راحیل اس کے پیچھے بھاگا ہی تھا کہ کنزا نے چھت سے چھلانگ لگا دی اور صحن میں بلقیس کے قدموں میں آ گئی۔ بلقیس اپنی بیٹی کو ایسی حالت میں دیکھ کے بلقیس اپنے حواس کھو بیٹھی۔ راحیل نے جلدی سے کنزا کو اٹھانے کی کوشش کی تو کنزا نے کہا، جی تو میں تمہارے ساتھ نہیں سکتی، لیکن مرنا تمہارے ہاتھوں میں چاہتی ہوں۔ یہ بولتے کنزا راحیل کی باہوں میں دم توڑ گئی۔ پورے گھر میں ماتم کا سما چھا گیا۔ بلقیس دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ راحیل نے اپنے ہاتھوں سے کنزا کی آنکھیں بند کی۔ کنزا اپنی خواہش کے ساتھ موت کی آغوش میں جا لیٹی۔ بلقیس کی لاکھوں کوششیں بھی کنزا کو راحیل نہ دلوا سکی۔ آج کنزا کو اس دنیا سے گئے پورے 1 سال ہونے کو ہے۔ راحیل اور طوبیٰ کی شادی پورے 1 سال بعد رفعت آپا کے زور دینے پر ہونے جا رہی ہے۔ جی تو ریڈرز اور لسنرز، یہ تھا ہمارا آج کا شارٹ سا ناول ضد۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔